إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے شروع کریں گے، اور پچھلے تقریباً 5 درس سے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری جو سورہ آل عمران کے اندر آئی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے جو غزوہ احد کے دوران لغزشیں ہوئیں جس کی وجہ سے ڈیفینیٹ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے واقعات گزر چکے ہیں، اس کو ایڈریس کیا گیا، اور اس میں مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی کہ مستقبل میں بہت بڑی بڑی فتوحات تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اس چھوٹی سی شکست کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو آپ کے معاملے میں اجتہادی غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں بھی ان سے صرف نظر فرمائیں اور اپنے مشوروں میں ان کو ساتھ رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ اب انہوں نے غلطی کی تو مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروٹوکول نہ دیں، پروٹوکول دیں اور ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرمائیں. اور آج انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ 18واں رکوع جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے، تو ہمارا یہ 60 آیات پر مشتمل سورہ ال عمران کا جو پورشن تھا مسلسل، جو غزوہ احد کی لائیو کمنٹری تھی، وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو آج قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام آ رہا ہے، وہ ہے شہداء کی برزخی زندگی، یعنی شہید مرنے کے بعد اللہ کے حضور زندہ ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 169 سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء عند ربہم، وہ لوگ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں. اور زندگی بھی کیسی ہے؟ عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ تعالی کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے، پرفیکٹ زندگی ہے، اور اس زندگی میں رزق بھی دیا جاتا ہے. اب یہ سارے معاملے برزخ کے ہیں. عربی زبان کے اندر برزخ کہتے ہیں ان سین بیریئر کو. مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک کی زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے قرآن پاک کی روح سے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں موجود ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھانے جانے تک کی جو زندگی ہے وہ برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے. اب عموماً چونکہ انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. کوئی شخص اگر ایئر کریش میں مر گیا اور اس کی راکھ ہواؤں میں بکھر گئی، اس کے لیے وہ برزخ ہے. کسی شخص کو شیر کھا گیا تو شیر کا پیٹ اس کے لیے برزخ ہے. کوئی شخص سمندر میں ڈوب گیا، وہ اس کے لیے برزخ ہے. اور جو قبر میں دفن ہوا وہ اس کے لیے برزخ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی شخص کو عذاب یا جزا دینی ہے جو قبر کی زندگی میں، وہ جہاں پر چاہے دے سکتا ہے. تو یہ برزخ کی زندگی ہے. چونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے قبر کی زندگی کہتے ہیں، ورنہ یہ براڈر سینس میں جو ایڈریس کی گئی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے، ان سین بیریئر، جو ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا پردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور تک نہیں.
تو یہاں میں برزخی زندگی اور قبر کے بعد کی جو مرنے کے بعد قبر کی زندگی اور قیامت کے دن تک کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے وہ بیان کروں گا. کچھ تو اہل بدعت کی رائے ہے اور کچھ اہل سنت کی. اہل بدعت میں دو گروہ ہیں، جو ایک طرف ایکسٹریم پہ چلے گئے، کچھ دوسری طرف ایکسٹریم پہ چلے گئے، جبکہ جو اہل سنت کی رائے ہے وہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہے. تو اہل سنت سے مراد اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت فکر ہے، جو امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 261 ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں لے کر آئے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ہر شخص کی حدیث قبول کر لیتے تھے جب تک صحابہ ہم میں موجود تھے. جب سے صحابہ فوت ہوئے ہیں اب ہم صرف اہل سنت کی حدیث قبول کرتے ہیں، اہل بدعت کی نہیں کرتے. تو اہل سنت وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں. یہ علیحدہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہر فرقہ ہی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا ہے. بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، ایون قادیانی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. لیکن بات وہی ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ شراب کی بوتل کے باہر اگر روح افزا لکھ لیا جائے تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی. اہل سنت وہی ہوگا جو قرآن و سنت کی فکر پر ہوگا، اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھے گا. تو اہل سنت کی جو فکر ہے ایز اے فرقہ نہیں، ایز اے فکر، اس معاملے میں کیا رائے ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا تھا. تقریباً پونا گھنٹہ اس آیت پہ میں نے لگایا تھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اگر شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو پروفٹس کی زندگی اس سے بھی اعلیٰ درجے کی زندگی ہے، اس کا بھی ہمیں شعور نہیں. زندگی ہے وہ، لیکن ہمارے ڈومین سے باہر ہے. اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں متشابہات، جو سورہ ال عمران کی 7 نمبر آیت میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی شخص نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو یہ متشابہات کے پیچھے لگنا ہے. تو شہید زندہ ہے، انبیاء کرام بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں، لیکن برزخی حیات کے ساتھ جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں. البتہ جو چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس میں 2-3 احادیث آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا اس کانٹیکسٹ میں. ایک تو صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز چیپٹر میں حدیث موجود ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اگر کسی نے اس ٹاپک پہ برزخی زندگی اور اسلام اس پہ ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کا میں نے لیکچر دیا ہے جو یوٹیوب پہ ہمارے چینل کے اوپر 720085 کے اوپر پڑا ہوا ہے. 720085 گوگل میں بھی آپ لکھیں گے تو شروع میں ہمارا چینل کھل جائے گا. اس میں ایک لیکچر ہے برزخی زندگی اور اسلام. تو ڈیٹیل سے میں نے گفتگو کی ہے. کچھ چیزیں میں آج اس کانٹیکسٹ میں ایڈریس کر دوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دوران میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کو کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ افراتفری میں دفن کرنا پڑا، یعنی اجتماعی قبر بنانی پڑی. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے والد کو اس طرح اجتماعی قبر میں دفن کیا جائے. تو میں نے اپنے والد کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد اپنے والد کی قبر کھودی اور اپنے والد کی قبر کی لاش کو میں نے پھر دوسری قبر میں ٹرانسفر کیا. اور وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے والد کو قبر سے نکالا تو ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا. صحیح بخاری کتاب الجنائز، اور مرنے کے 6 مہینے بعد. اب یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ تو ہے نہیں تھا عرب کہ جہاں 6 سال بھی اگر لاش رہے، بلکہ 6 سال کیا 6000 سال بھی اگر برف میں لاش رکھ دی جائے وہ سلامت رہتی ہے. عرب کے ریگستانوں میں تو سائنٹیفکلی یہ امپاسبل ہے کہ انسان کی لاش 2 یا 3 دن سے زیادہ نکالے، اس میں تو تعفن اور بدبو پھیل جائے گی، گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی. وہ گرم زمین ہے، ریگستان ہے. تو اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن تو نہیں ہو سکتی سوائے اس کے یہ معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک قبر میں 6 مہینے تک سلامت رہا اور ان کی بھی لاش شفٹ کی گئی.
تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو پروٹوکول والے شہداء ہیں ان کے جسم بھی اپنی قبروں میں سلامت ہے. اور یہی عقیدہ ہمارا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے, کیونکہ انبیاء کرام کا درجہ تو بہرحال شہداء سے افضل در افضل ہے. شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے نام کے کلمے کی وجہ سے مارا جائے, تو نبی کو تو اعلیٰ ترین برزخی حیات حاصل ہوتی ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 63 سال کے بعد 63 ایئرز کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر مسجد نبوی کا جو حجرہ عائشہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں ہیں, اس حجرے کی دیوار گر گئی. اس دیوار کو جب دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کھدائی شروع کی گئی بنیادوں سے اٹھانے کے لیے, تو اچانک کھدائی کے دوران ایک پاؤں باہر نکل آیا. صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, بالکل اینڈ پہ جہاں کتاب الجنائز ختم ہوتا ہے اور کتاب الزکات شروع ہوتا ہے. جب وہ پاؤں باہر نکلا تو لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پنڈلی سمیت وہ ایکسپوز ہو گیا. اب چونکہ حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا میں ہر شخص کو جانے کی تو اجازت نہیں تھی, اس لیے لوگوں کو قبروں کی صحیح ڈیفینیٹ پوزیشن نہیں پتا تھی. تو سیدہ عائشہ کے جو بھانجے تھے آپ کے محرم عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ, میں ان کو کہوں گا کیونکہ تابعی ہیں, اگرچہ تابعی کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم رحمت اللہ علیہ کے. تو عروہ بن زبیر جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں, سیدنا زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے, ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ صحابی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عروہ بن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے آ کے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا یہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. پھر اس پاؤں مبارک کو اندر کر کے اور دوبارہ سے اس کو دفن کر دیا گیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک صحیح بخاری کی اس روایت کے تحت مرنے کے شہید ہونے کے 63 سال کے بعد بالکل صحیح حالت میں نکلا. تو شہداء کے جسم بھی اپنی قبروں میں سلامت ہے, تمام شہداء نہیں جن کی شہادت اللہ نے قبول کر لی ہے. ابھی اللہ کو پتا ہے کہ کس کی شہادت قبول ہے کس کی نہیں ہے. اور تیسری حدیث اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندے ہیں جنتی, ان کے پیٹوں میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور جنت میں چرنے کے بعد عرش کے نیچے کندیلیں لگی ہوئی ہیں ان پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ان کی روٹین ہوتی ہے روزانہ کی. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ان کندیلوں پر جب آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے بندوں کوئی مجھ سے طلب کرو, تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے اب کوئی حاجت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو پھر وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, ہم تیری راہ میں شہید کیے جائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا جو مزہ ہے یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان قیامت والے دن جنت میں پہنچ کر بھی اس کی ٹیسٹ کو محسوس کرے گا. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ دنیا سے اگر کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہو گیا وہ کبھی دنیا میں آنا گوارا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. وہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے, میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس کے پروٹوکول میں پھر جنت عطا فرمائے, پھر شہید کیا جاؤں, پھر جنت عطا فرمائے. یہ شہید کے لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قتال جو ہے یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ ہے, جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کہا جاتا ہے سمم بونم, ہائیسٹ گڈ کسی بھی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ یعنی اچھے میں بھی سب سے اچھا. تو اسلام میں سب سے ہائیسٹ گڈ قتال, اور قتال میں اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دینا, یہ ہائیسٹ گڈ ہے اسلام کا.
کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا تو وہ منافقت میں سے ایک شاخ پہ مرا، اور منافقت کے اوپر اس کی موت آئی، جس کو اللہ کی راہ میں مرنے کی شہادت کی تمنا نہ ہو. تو ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کی تڑپ اس کے دل میں موجود ہونی چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. البتہ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ پروٹوکول زیادہ ملتے ہیں. جیسے صحیح مسلم میں 2 حدیثیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. یہ صحیح مسلم میں 2 حدیثیں موجود ہیں اوپر تلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں. اور ایک حسن درجے کی روایت مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. کچھ علماء اس کی سند کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اس کی سند ضعیف بھی ہو تب بھی یہ شواہد کی بنا پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول ہمیں مل گیا کہ ان کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے تو زیادہ ہی مرتبہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ قبروں میں نماز پڑھنا بھی برزخی ہے. یہ دنیا کی سی نماز پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا. دنیا کی زندگی سے وہ مختلف زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں وضو کرنا، پیشاب کرنا، یہ تمام پروٹوکول ہے، آخرت کی زندگی میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جنتی ہیں ان کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، تو کھانا اور پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی. تو جنتیوں کا تو معاملہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے. قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو برزخ کی زندگی اس کا پروٹوکول بالکل ڈفرنٹ ہے. اس میں جو لوگ غلو کا شکار ہوئے ہیں، اور میں نے اس اپنے لیکچر میں ایڈریس کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں غلو کا شکار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیاوی زندگی مانا. تو وہ ایک ایکسٹریم پہ ہے، اور دوسرے اس ایکسٹریم پہ ہیں وہ گستاخ لوگ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک قبر میں مر کے مٹی ہو چکے ہیں. یہ بہت تھوڑا سا گروہ ہے، دیوبند کا مماتی گروہ جو ہے ان کے اندر کچھ لوگ غلو کرتے ہیں. باقی اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، تینوں کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، سوائے چند ایک دیوبند اور بریلویوں کے جنہوں نے اس میں غلو کیا کہ دنیا کی زندگی پر قیاس کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت میں ہے. وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا طویل خواب دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس کے اوپر ایکٹ کیا. تو انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بہت لمبا خواب دیکھا، بخاری مسلم میں موجود ہے کتاب التعبیر چیپٹر میں. اس کے اینڈ پہ آپ نے جب اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو ایک محل دیکھا. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا محل ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل پھر مجھے چھوڑ دو، میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے چند دن دنیا میں باقی ہیں، آپ اپنی دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اسی محل میں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محل میں ہیں. اگر شہید جنتوں میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ترین جنت میں ہے. آپ کا جسم مبارک صحیح حالت میں مدینہ شریف کی قبر میں ہے، اور اس جسم اور اس روح کا تعلق بھی ہے جو برزخی ہے. جو سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہ سلام ہے قبر مبارک پہ جو جا کر پڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ صحیح سند سے ثابت ہے. الموطا امام مالک میں، سنن بہیقی کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آگے پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ.
پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو قبر پر جا کر یہ درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت ہے. لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ بدعت ہے، تو وہ اپنا عقیدہ درست کریں. یہ درود شریف کا صیغہ بدعت نہیں ہے، یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. قبر رسول پہ پڑھنا صحابہ کا عمل ہے، لہذا یہ صیغہ بدعت نہیں ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات پر بدعت اور شرک کے فتوے لگانا یہ صرف جاہلیت کی نشانی ہے اور کم علمی کی نشانی. ابھی بھی سعودی عرب سے جو حج کی کتابیں چھپ رہی ہیں اس وقت بھی ان پہ روزہ رسول پہ حاضری پہ یہ درود شریف لکھ دیا انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ. تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کسی دوسرے مکتب فکر کے لوگ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو غلط کہنا ہے. اگر سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور مٹھی کے بعد بھی وہ نہیں کاٹتے، اگرچہ جائز ہے، تو مٹھی کے بعد بھی نہیں وہ کاٹتے تو ہم کہیں جی جو کہ سکھ نہیں کاٹتے تو ہم تو کاٹیں گے. تو ایسا نہیں. اگر وہ ویسے کاٹ لیتا ہے صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے، جائز ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا، لیکن بہتر یہی ہے کہ داڑھی جو ہے اس کو معافی دی جائے. لیکن اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے گھن کا باعث بنے کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے جا رہی ہو. تو اس معاملے میں بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور ویسے بھی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث مل گئی ہمیں، ایک ہی دنیا میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اوپر. شمائل ترمذی میں ایک تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنا خواب بیان کیا. 386 نمبر حدیث ہے شمائل ترمذی میں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا، پوری کی پوری تقریباً 400 حدیثیں جمع کی ہیں. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور وہ تابعی کوئی عام تابعی نہیں تھے، وہ مصحف قرآن پاک کی کتابت کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بتاؤ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کس حالت میں دیکھا؟ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل سفید اور قد مبارک درمیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جو ہے وہ لمبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور سیاہ اور پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے، اور چہرے پہ اور سینے پہ وہاں تک پھیلی ہوئی تھی اس ہڈی تک جو گلے اور سینے کی ملی ہوئی ہڈی ہوتی، یہ والی ہڈی جس کو نہر کہتے ہیں. عربی زبان میں نہر، یہ دو ہڈیاں نکل کے یہ شولڈر تک جاتی ہیں، اس کو نہر کہا جاتا ہے. تو نہر تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی داڑھی ضرور تھی کم از کم. اور میں نے اس پہ یہ اجتہاد کیا کہ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد اپنی داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے. میں نہیں کٹواتا، یہ نہ سمجھے گا میں اپنے لیے کوئی جواز پیدا کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر تو خصوصاً، اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ حج عمرے کے علاوہ بھی عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اور مزے کی بات ہے یہ جو حدیث ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو، اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہے. اور اصول محدثین کے مطابق راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ متبع سنت تھے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ سفر حج کے دوران جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی وہاں اپنی اونٹنی بٹھاتے تھے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وہاں وضو کرتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہاں پیشاب کرتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاپی کرتے تھے. تو میرا اپنا اجتہاد ہے کہ عبداللہ بن عمر نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تقریباً ایک مٹھی ہی دیکھی تھی، اسی لیے وہ بھی ایک مٹھی کے بعد اپنی داڑھی کو کاٹ کر حضور کی داڑھی کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک قدرتاً تقریباً اتنی تھی، کاٹتے نہیں تھے آپ. یہ کوئی ثابت نہیں. ایک ضعیف سند موجود ہے ترمذی میں، لیکن امام ترمذی نے لکھ دیا کہ روایت غریب ہے، ضعیف ہے وہ روایت. تو آپ کاٹتے نہیں تھے لیکن آپ کی قدرتاً تقریباً 1-1.5 مٹھی تک تھی، بہت لمبی نہیں تھی آپ کی داڑھی. جس طرح کہ یہ پبلک میں مشہور ہے کہ پورا سینہ بھرتی تھی، یہ الفاظ دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں. پورا سینہ نہیں بھرتی تھی، سینے کا وہ حصہ بھرتی تھی جو گلے سے ملا ہوتا ہے. تو کم از کم داڑھی اتنی ہونی چاہیے، یہ سنت کے مطابق داڑھی ہے، اور بڑی ہو تو اور بہتر ہے. سیدنا علی کی داڑھی مبارک اور بڑی تھی. تو اس میں دونوں طرف ذرا احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے کہ افراد و تفرید سے بچنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت کے اندر ہے. اس حدیث کو کہ میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں، امام ابو داؤد اسپیشلی قبر رسول پر حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. لہذا سلف کے منہج کے مطابق یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
حاضری کے بارے میں ہے یہ حدیث. جو بھی شخص قبر رسول پر حاضری دے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس کی طرف متوجہ کر دے گا. یہاں سے کیا ہے، ہم وہی دروشی پڑھتے ہیں جو نماز میں ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور درود ابراہیم. اور اس کے بارے میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں، جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود و سلام پہنچا دے گا، کائنات میں ہر شخص تک پہنچا دے گا جس پر بھی تم سلام پڑھے ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جب ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے. نہ تو ہم شرک کے اندر داخل ہوں اور نہ ہی توحید کی آڑ میں توہین کا شکار ہو کر گستاخ رسول بن جائیں. درمیان کی راہ اس میں رکھیں، جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ اس میں ایڈریس کر دی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. حدیث سے میں نے اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی اور کچھ حصہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ ان نعمتوں میں فرحت کے ساتھ ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہیں، جو صحیح مسلم میں ہم سن چکے کہ جنت میں پھرتے ہیں وہ پرندوں کی شکل میں، اور پھر شام کے وقت آ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کندیلوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے سبب جو ابھی تک شہید ہو کر ان تک نہیں پہنچے. ان کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی قتال کے راستے پر چل کر جنت تک پہنچے، اور ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ تھے جو کتاب و سنت کے منہج پر چل رہے تھے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں پرٹیکولر ہے یہ، اور قیامت تک کے لیے ظاہر ہے ہر مسلم کے لیے. تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوئے اور ہمارے اسی راستے پہ چلنے والے ہمارے باقی بھائی بھی اسی جنت تک پہنچیں گے. تو مومن تو دوسرے مومن کو خوشی میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنتی جنت میں پہنچ کر خوش ہوں گے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو ابھی دنیا میں موجود ہیں، ابھی تک وہ دنیا میں موجود ہیں، ان کے بارے میں خوش ہوں گے کہ وہ لوگ بھی مر کر یہاں تک پہنچے گے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ان کے لیے غم ہے قیامت والے دن اور جنت میں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا قدر شناس ہے. میں 2-4 دن پہلے اپنے آفس میں بھی ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نیکی کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور انسان کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کر اس کی ساری نیکیوں کو زیرو سے ضرب دے دیتا ہے. ہی انجا ایک غلطی پکڑ کے. اور اللہ تعالیٰ اتنا قدر شناس ہے کہ کسی کی ایک نیکی پکڑ کر چاہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں مومنوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہوں. کسی کو یہ وسوسہ بھی نہ آئے کہ ہم جو دنیا میں اپنے رب کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو قیامت والے دن پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا. اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ. لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اپنی کوشش کے مطابق جتنی ہو سکے. باقی جو کمزوری ہو وہ اللہ کی رحمت سے کمپنسیشن اس کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. تو مومنین کون ہے؟ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. مومنین کون؟ الذین استجابوا للہ والرسول، مومنین وہ ہے جو کہ لبیک کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پکارنے پر. من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ ان کو بہت گہرا زخم بھی لگ گیا ہو. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو غزوہ احد کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام کو زخم بھی لگے ہوئے تھے، اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب اس حالت میں انہوں نے چند ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کفار کا لشکر وہاں سے بھاگ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں
کہ ہم اب کفار کا پیچھا کریں گے جا کر، تو کون میرے ساتھ چلے گا؟ اب لوگ زخمی حالت میں بھی لبیک کہا تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زبیر کو کہتی ہیں کہ تیرے دونوں باپ عبداللہ بن زبیر جو ڈائریکٹ باپ اور دوسرے نانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہنے والوں میں شامل تھے۔ 80 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر کافروں کے پیچھے گئے، اور واقعی انہوں نے راستے میں ارادہ کیا تھا واپس آنے کا، لیکن جب انہوں نے دور سے دھول اڑتی محسوس کی تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو ان کا ذکر ہے، باقی تعویل عام کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیات یونیورسل اور افاقی ہیں، قیامت تک کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہے گا عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں داخل ہے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں مومنین کامل کہ جب ان سے لوگوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو ایک بہت بڑی جماعت لوگوں نے تمہارے خلاف تیار کی ہے، مسلمانوں تم پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دھمکی دی جب لوگوں نے کہ کافر آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے بھی، خوف سے بھی، تمہاری جانوں اور مال کے نقصان سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں کا تو ایمان بڑھ گیا جب انہوں نے سنا کہ کافر ہم پہ اتنا بڑا لشکر 3000 کا لے کر غزوہ احد میں آ رہے ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا۔ لوگوں نے تو کوشش کی کہ وہ بزدلی دکھائیں، ان کو دھمکی لگائی کہ آ رہے ہیں تمہیں سیدھا کر دیں گے، جو یہودی تھے انہوں نے کہا۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزمائش سے جو گزریں گے ان کے لیے اجر ہوگا۔ اور کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پکار اٹھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کارساز نہیں۔ یہ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ صحیح بخاری میں اسی کانٹیکسٹ میں امام بخاری 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے آخری الفاظ جو بولے تھے وہ یہی تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ الحمدللہ یہ ہم نے وظیفہ اپنے صبح شام کے اذکار کے کارڈ میں جو بھی 1 ہفتے تک چھپ جائے گا، آج فائنل ہو چکا ہے، وہ ڈال دیا یہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام بھی مشکل اور پریشانی میں جب ہوتے تھے تو یوں ہی الفاظ کہا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر اسی آیت میں آ گیا ہے کہ تمام صحابہ کرام نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ ہمارے لیے بہتر کارساز ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ وظیفہ بھی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی پریشانی ہے کیا کریں، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ذکر کریں۔ تو یہ جو اذکار ہیں ان کے لیے تو نہ وضو شرط ہے اور نہ ہی غسل۔ صحیح مسلم میں جنابت کے چیپٹر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے، جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا، کیا اس وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ نماز اور قرآن پاک کا پروٹوکول ہے وضو اور غسل۔ جو عام اذکار ہیں ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ آگے آیات آ بھی جائیں گی کنکلوڈنگ سورہ آل عمران کی۔ اٹھتے پھرتے چلتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، صبح شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کی دعائیں، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، مطلب وہ دعائیں اور سنت اذکار کرتے رہتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ،
تو ان کے عزم و توکل کا نتیجہ کیا نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام سے. وفضل لم یمسسہم سوء، اور ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا. یعنی وہ جو کافروں کے پیچھا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے غزوہ احد میں، تو اس کے بعد پھر کامیاب لوٹے، ان کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی. پہلے جو ہو گیا معاملہ وہ تو ہو گیا. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ پیروی کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم فضل کا مالک ہے. انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے جو کیا کرتا ہے، یخوف اولیاءہ، جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تو مت ڈرو شیطان کے دوستوں سے، مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مؤمن ہو. یہ شیطان ہے جو کہ یہودیوں کے ذریعے، جو کہ شیطان کے ایجنٹ تھے، اور مشرکین مکہ جو شیطان کے ایجنٹ تھے ان کے ذریعے ڈراتا تھا مسلمانوں کو، تمہارا کیا بنے گا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے دین کے پیروکار ہو، تو کیا ابھی دنیا کے اندر یہ جو جنگیں آئیں گی اس میں کیسے کافروں کا مقابلہ کرو گے؟ نہ تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہیں، نہ اتنے تمہارے پاس گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ریسورسز موجود ہیں، تو کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی ان کافروں سے جو مسلمانوں کے خلاف حملہ رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو تو پھر مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم زدہ نہ کر دیں جو لوگ کے کفر میں جلدی کر رہے ہیں اور اتنی کوششیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کی، آپ کو یہ غم میں مبتلا نہ کریں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. مراد یہ کہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں یہ بگاڑ سکتے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ٹینشن نہ لیں بلکہ اپنے رب پر توکل کریں. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے آخرت کی نعمتوں میں، یہ ان کو اسی کفر پر رہنے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عتاب ان پر پکا، ان پر مہر لگ گئی ہے اب، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا تھا. اللہ تو چاہتا ہے کہ اسی گمراہی میں رہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو فنیٹک ہے، نہیں، بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کی دفعہ ان پر لگ گئی ہے. اللہ تو چاہتا ہے ان کو اس طرح ڈھیل دے تاکہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں. یہ بھی یہودیوں کے، خصوصاً ان کے علماء کے بارے میں ہے جن کو واضح پتہ چل گیا تھا. تورات میں نشانیاں موجود ہیں، میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں سے بھی بتا چکا ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو کتاب الاستثناء ہے، چیپٹر آف ڈیوٹرونومی، اس کا باب نمبر 18 ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آج بھی تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ کھول کے دیکھیں ڈیوٹرونومی چیپٹر میں باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18، میں تیرے بھائیوں میں سے، ان امتیوں کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں ان سے بدلہ لوں گا. اور بدلہ لیا، ان کو پھر ایمان کی توفیق نہ ملی. سب سے بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ کا لینا کسی سے یہ ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے، کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو اس کی سب سے قیمتی چیز لے لیتا ہے. تو ان یہودیوں نے جب جان بوجھ کر حق واضح ہونے کے بعد، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد ضد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے جو ہے عذاب کا شکار کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر خرید لیا ہے ایمان بیچ کر. لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. پہلے آیا عذاب عظیم، بڑا عذاب، اور اب آیا دردناک عذاب ان کے لیے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ،
اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ ڈھیل دے رہے ہیں، جو اس کو وہ غلط کانٹیکسٹ میں نہ لے لیں، جیسا کہ صحابہ کرام کو وہ ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو تم دنیا میں بھی غریب آخرت میں بھی غریب ہوگے، ہم دنیا میں بڑے شہنشاہ ہیں آخرت میں بھی شہنشاہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم ان سے ان کی نعمتیں نہیں چھینتے ہیں اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، یہ گمان نہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈھیل ان کے لیے نعمت ہے، بلکہ کیا ہے؟ لہم خیر لانفسہم، کہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے جو ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اپنے گناہ میں بڑھتے چلے جائیں، اپنی ایپیکس کو پہنچے، تاکہ جتنا زیادہ یہ کفر میں آگے جائیں اتنا بڑا عذاب ان کا استقبال کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے پھر ہوگا ذلت اور رسوائی والا عذاب۔ دیکھیں 3 الفاظ آئے ہیں، عذاب عظیم، عذاب علیم، اور یہ کنکلوڈنگ عذاب مہین، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب۔ تو دنیا میں بھی ہم بعض اوقات کفار کی حالت کو، یا مسلمانوں میں جو لوگ دیندار لوگ ہیں وہ بے دینوں کو جب دنیا میں اسٹیبلش دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ان پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، ان کا بھی سارا کاروبار سود پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کرتے ہیں حرام کے پیسوں کے ساتھ۔ کوئی کرم نہیں بھائی، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دے، یہاں تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ ممتاز نہ کر دے خبیث کو پلید سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا کہ کون جو ہے وہ خالی دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون ہے جو واقعی اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے والے ہیں۔ دودھ پینے والے مجنو بھی ہوتے ہیں نا، اور قربانی دینے والے مجنو بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمام تکالیف سے ہم اس لیے گزار رہے ہیں تاکہ چیک ہو، جب تک انسان پہ پریشانی نہیں آئے گی اس وقت تو سارے ہی اللہ پر خوش ہوں گے۔ پتہ تو تب چلے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئے، جیسا غزوہ احد میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے کوئی مرا نہ ہو، پورے کے پورے مدینہ شریف میں ہر گھر میں ایک نہ ایک میت تو ضرور موجود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک خبیث پلید جو ہے وہ پاک سے الگ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا رہے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اب یہ امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے، میں نے مسئلہ علم غیب بھی انشاءاللہ ایڈریس کرنا ہے آج کے درس میں۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں آگاہ کر دے غیب پر۔ غیب عربی زبان میں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اور شریعت کی ٹرمینالوجی میں علم غیب سے مراد وہ علم ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہوتا ہے، یعنی کان، آنکھیں اور اس طریقے سے چھونا، چکھنا، یہ تمام حواس خمسہ، ان کے بغیر جو علم حاصل ہو جائے، ان چیزوں کو یوز کیے بغیر، وہ علم غیب ہے۔ جو انسٹرومنٹس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہے کہ ان تمام چیزوں کو حواس خمسہ کو استعمال کیے بغیر کسی چیز کا علم ہو جائے، وہ علم غیب۔ تو جب انسٹرومنٹس یوز کیے جائیں گے یا حواس خمسہ کو استعمال کیا جائے گا تو وہ علم غیب نہیں کہلائے گا، وہ تو بھی ڈیفینیٹ نالج ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یوں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دے کہ اس زمین میں کتنی گہرائی کے اوپر پانی ہے اور ایگزیکٹ وہاں سے پانی نکلا ہے، تو یہ علم غیب ہوگا، اور یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو غیبی خبریں عطا فرماتا ہے، وہ خود نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج کل ایسے انسٹرومنٹس موجود ہیں، 5-7 ہزار روپے لیتے ہیں، زمین میں 2 فٹ کا گڑھا کھودتے ہیں، اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھتے ہیں، اور اس انسٹرومنٹ سے جو ہے وہ ویوز نکلتی ہیں اور وہ ٹکرا کے زمین میں گہرائی تک واپس آتی ہیں، ریباؤنڈ ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں پانی یہاں موجود ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہوگا، یہ آپ نے انسٹرومنٹ کے ذریعے فزیکلی اس کو چیک کیا، جیسے خوردبین کے ذریعے ہم فزیکلی کئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو نیکڈ آئی کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے، تو یہ علم غیب نہیں ہوگا۔ جو بھی انسٹرومنٹس اور حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل ہوگا وہ علم غیب نہیں ہوگا، وہ ہمارے حواس کا علم ہوگا۔ علم غیب یہ ہے حواس خمسہ کو استعمال کیے بغیر جو علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، وَلَٰكِن اسی کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے لیکن، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے،
فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کو جو غیبی خبریں دی گئیں ان پر ایمان لاؤ۔ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی خبروں کے لیے چنتا ہے۔ تو اس سے بالکل کیٹاگوریکل یہ چیز پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کرام کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، یا علم غیب بھی اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ یہ بعض لوگ علم غیب کے بارے میں الرجی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی جب نبی کو پتہ چل گیا تو علم غیب ہی نہ رہا، تو وہ تو اللہ کو بھی سب کچھ پتا ہے، تو اللہ کے پاس بھی پھر علم غیب کوئی نہیں ہے۔ تو اتنی نان سینس بات کرتے ہیں یہ۔ اللہ کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، میں غیب اور شہادت کا جاننے والا ہوں، تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، پھر تو اللہ کو بھی غیب کا علم نہ ہوا۔ اگر نبی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کو جب اللہ نے کوئی غیب کی بات سکھا دی تو غیب تو نہ رہی، وہ ظاہر ہوگی، یہ اتنا تھرڈ کلاس جملہ ہے، بلکہ 10th کلاس جملہ ہے کہ جو اپنے گلے میں ڈالنے والی بات ہے، بد عقیدگی پہ مبنی یہ جملہ ہے۔ ورنہ تو اللہ کے بھی سامنے سارا کچھ ہے، اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو انبیاء کے لیے علم غیب کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو جن چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا۔ تو اس میں غیب کی خبریں بھی لفظ ٹھیک ہے، علم غیب بھی ٹھیک ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ایون سعودی عرب سے جو ایسر البیان کی تفسیر شائع ہوئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بھی یہ لفظ لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے بعض چیزوں کا۔ تو اب تو ماشاءاللہ زمین نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں، اب جو چند تنگ نظر جو ذہنیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن ہر چیز کا علم وہ دوسرے پینڈولم کی ایکسٹریم ہے، ہر چیز کا علم نہیں، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 فرق یاد رکھیں، اس آیت پہ میں نے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی، کہ انبیاء کرام کے علم میں علیہم السلام اور اللہ کے علم میں بنیادی 3 فرق ہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کے بتائے بغیر ہے۔ انبیاء کرام کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کے بتانے پر ہے، جتنا بتایا اتنا ہے، جتنا نہیں بتایا وہ نہیں ہے۔ لیکن ہم فیتا لے کے ناپیں گے نہیں کہ کیا بتایا کیا نہیں بتایا، اس چکر میں نہیں پڑنا۔ بس ہم ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بتایا گیا، اور جو نہیں بتایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ، ہمیں تو نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرق محدود اور لامحدود کا، اللہ کا علم لامحدود ہے اور انبیاء کرام کا علم غیب محدود ہے، جتنا بتایا اتنا ہے۔ اور تیسرا قدیم اور حادث کا فرق، یہ علم الکلام کی ٹرمنالوجیز ہیں، منطق کی ٹرمنالوجیز ہیں، لاجک کی۔ قدیم اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، تو اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے۔ حادث اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے نہ ہو، وہ بعد میں ہو، جیسے ہم سب حادث ہیں، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، مخلوق ساری حادث ہے۔ تو انبیاء کرام کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے، یعنی جب سے اللہ نے ان کو بتایا اس وقت سے ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو یہ 3 بڑے فرق جو ہیں وہ یاد رکھیں۔ اب مکمل علم غیب کے بارے میں کچھ آیات اور حدیثیں بھی انشاءاللہ تعالی کلیئر کروں گا یہاں پر۔ پہلے میں 4 حدیثیں اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا تھا۔ ایک آیت بھی ہے بہت زبردست، وہ ایپیکس ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں ایڈریس کروں گا، ایک اور ٹاپک اسی میں ہی اس کے اندر۔ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے، اور وہ اپنی چرب زبانی اور ہوشیاری کی وجہ سے جب میرے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے مجھے کنونس کر رہتا ہے، حالانکہ وہ اس معاملے میں غلطی پر ہوتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو جو شخص اس طریقے سے مجھ سے فیصلہ کرواتا ہے وہ اپنے ساتھ آگ لے کر جا رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ میرے سامنے جو معاملہ پیش ہوگا میں تو اس ظاہر کے اوپر فیصلہ کروں گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کلیئر کٹ کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو دین کا ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کو دل میں پتا ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر، اس کے باوجود انبیاء جو ہے وہ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، جیسے بعض اہل بدعت کا خیال ہے کہ نہیں اندروں انہوں نے پتا ہوتا ہے ظاہر تے فتویٰ لاندے نے۔ انبیاء کے لیے یہ نہیں ہے، نبی تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، اگر اس کو اندر سے بھی پتا ہے وہ فتویٰ نہیں لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ کوئی چرب زبان ہوتا ہے مجھ سے فیصلہ کروا کے چلا جاتا ہے تو وہ دوزخ کی آگ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ دوسری حدیث ام العلا کی ہے کتاب الشہادہ چیپٹر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے بوڑھے، تو میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے مرنے پر میں نے یہ جملہ بول دیا، اے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ہاں تیرے لیے بڑی عزت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے حضور عزت والا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اپنی طرف سے بات کی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بدبختی کی انتہا ہے کہ پاکستان میں اکثریت کہتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں جنت میں۔ واللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو تو خود یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں۔ ہمارا اللہ کے حضور اس نے جانا ہے کہ جنت میں جائیں گے، ڈیفینیٹلی تو ہم کسی کے بارے میں صحابہ کے بعد نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم۔ آپ نے کہی ہے اتنی جرت میں مبنی بات نہیں کہی، یہ جھوٹی باتیں قصیدہ غوثیہ جھوٹا مشہور ہے ان کے بارے میں۔ صحابی کہہ رہے ہیں حضور نے ان کو ڈانٹ دیا صحابیہ کو، اور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔ اس پر ام العلا کہتی ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں نے یہ عہد کیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دوں گی، یہ بڑا نیک ہے، بڑا فرشتوں والا چہرہ ہے، جس میں یہ کہتے ہیں دیکھیں جناب لگتا ہے فرشتہ دنیا پہ اترا ہے، کڈا نورانی چہرہ، اوڈا بڑا بدماش ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیر صاحب، ہمارے حضرت صاحب، ہمارے حضرات دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، واللہ عالم پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ انگریز بھی بڑے خوبصورت ہے، یہودی بھی بڑے خوبصورت ہے، ان کی بھی داڑیاں بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت یہودی موجود ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے جو کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، واللہ اس معاملے میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج سے واپس آیا تو کفار نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھنے شروع کیے۔ سوال کیا پوچھ رہے تھے؟ بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، دروازوں کا رنگ کیا ہے، دیواروں کا رنگ کیا ہے۔ اب ایک بندہ صرف ایک رات کے لیے وہاں گیا ہے، اور صحیح مسلم میں موجود ہے میں نے انبیاء اکرام کو وہاں نماز پڑھائی۔ اب ایک رات کے اندھیرے میں ایک بندہ زندگی میں ایک دفعہ کہیں گیا ہے، میں ادھر درجنوں دفعہ سیڑھیاں چڑھتا ہوں، مجھے اگر آپ پوچھیں گے یہ سیڑھیاں کتنی ہیں تو میں بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، یہ باہر رنگ کیا ہوا ہے، کبھی اس طرح تو غور ہی نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر تھا، معراج سے واپسی آیا، کافروں نے مجھ سے یہ سوال شروع کیے تو مجھے کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا، میں نے اس ظاہر اسپیکٹ سے چیزیں دیکھی نہیں ہوئی تھی، تو میں پریشان ہوا، قریب تھا کہ میں اتنا سخت پریشان ہوا، اور اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پریشان ہوا تھا کہ میں ان کافروں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو اگر آپ وسلم خود غیب جانتے ہوتے تو دیکھ کے بتا دیتے۔ تو پھر آگے الفاظ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کے بتاتا جاتا تھا، ہاں جی دروازے کتنے ہیں گن کے بتا دیے، او اتنی دور سے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے جب چاہتا ہے غیب کی چیزیں آشکار کر دیتا ہے۔ اور اسی میں چوتھی حدیث کانٹیکسٹ میں جو سب سے زیادہ اہل بدعت پیش کرتے ہیں وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند منافقین نے جب اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں اس ممبر پر موجود ہوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر بڑا عجیب و غریب سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے، کوشچن آف ڈی این اے، یہ کتنا مشکل سوال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں لوگ تان کرتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے نعوذ باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا باپ فلاں ہے، یعنی وہ انہی کا باپ تھا جو ان کے مشہور تھے وہی باپ تھے، یعنی وہ ولد الزنا نہیں تھے۔ اتنا انہوں نے سوال کیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کے بل گرے اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ٹھنڈا ہوا۔ تو اس حدیث کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن اس میں الفاظ ہے جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں، ایک حدیث کو لے کے رزلٹ نہیں نکلتا۔
کیونکہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دی تھی کہ اب جو بھی آپ سوال آپ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا. تو یہ اس کے اندر بلٹ ان موجود ہے, امپلائڈ ہے اس کے اندر, اور اس کا ثبوت وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو شب معراج والی ہے. تو میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو عرض کر دیا. ابھی کچھ چیزیں اس کانٹیکسٹ میں باقی ہیں, وہ چلے میں کوشش کرتا ہوں 2-4 منٹ میں اسی میں یہ ایڈریس کر دوں تاکہ ہماری ریکارڈنگ میں ایک ہی جگہ پہ یہ بات آ جائے. تو 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ کور ہو جائیں گی اس کانٹیکسٹ میں. اب وہ میں آیت پیش کرنے لگوں جو میں نے بتایا تھا علم غیب کے حوالے سے ایپیکس ہے. سورہ التحریم پارہ نمبر 28 کے اندر موجود ہے. یہ سورت اگر آپ نکال ہی لیں نا, سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. 29واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا, اس سے پہلے جسٹ پہلے سورہ التحریم ہے, آخری سورت ہے 28ویں پارے کی. 28ویں پارے کی آخری اپنا چوتھی آخری سورت اور آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے. آیت نمبر 3 نکال لیے جی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ نکل آئیے جی. ہاں جی, یہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے. یہ علم غیب کا عقیدہ کلیئر کر دے گی. الحمدللہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں اہل سنت کے جو علماء ہیں کہلوانے والے, ان کا اپنا عقیدہ کافی حد تک درست ہے, سوائے چند لوگوں کے جو غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے بتانے پر ہے, اور جتنا ہے اتنا ہی بتایا, جتنا اتنا ہی ہے, لیکن ناپیں گے نہیں ہم. یہ دیکھیں, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, اور یاد کرو وہ وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ازواجہ حدیثہ, ایک راز کی بات بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی, حضرت عائشہ کو ایک راز کی بات بتائی, اور منع کیا کہ یہ آگے سے کسی سے بیان نہیں کرنی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, پھر جب اس بیوی نے وہ بات حضور کا راز لیک کر دیا اور کسی دوسرے کو بتا دیا, دوسری بھی حضور کی بیوی تھی حضرت حفصہ, یہ بخاری مسلم میں ملتا ہے. حضرت حفصہ کو انہوں نے وہ راز بتا دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے نبی نے, آپ کی بیوی نے آپ کا راز لیک کر دیا ہے. علیہ عرف بعضہ وأعرض عن بعض, تو جب اللہ نے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی پر وہ چیز ظاہر کر دی. عرف بعضہ وأعرض عن بعض, کچھ چیز بتا دی اپنی بیوی کو کہ تم نے جو ہے وہ میرا راز لیک کر دیا, اور کچھ چیزوں سے صرف نظر کیا. ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ ہی نہ کسی کو جو ہے وہ اتنا وہ شرمندہ ہو کہ وہ پھر توبہ بھی کرنے پہ آمادہ نہ. تو حضور نے اشارتاً بات کی اپنی بیوی سے, حضرت عائشہ کہ تو نے میری اس طرح کی بات لی کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بتایا, فلما نبأہا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ان کو, اپنی بیوی کو, بھی اس کی, قالت, تو اس بیوی نے کہا, من انباک ھذا, یا رسول اللہ آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے. اگر حضرت عائشہ کا عقیدہ ہوتا حضور خود غیب جان لیتے ہیں تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے آپ کا راز لیک کر دیا ہے. قال نبأنی العلیم الخبیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے, اس نے جو تمام علم کا جاننے والا اور خبروں کا جاننے والا ہے. تو اس نے عقیدہ علم غیب کلیئر کر دیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خود غیب حاصل کر لیا, فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے جو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ وہ بھی کیٹاگوریکل یہ چیز نہیں مانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے. دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں, دوسرا جو اس کنٹیکسٹ میں حدیث ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تو کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. بڑی ڈیٹیل سے حدیث ہے 3 صحابہ کے بارے میں جن کی توبہ کا واقعہ اشارتاً غزوہ تبوک میں سورہ توبہ کے اندر بھی موجود ہے. تو ان میں سے ایک صحابی کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین اگر حضور سے بہانہ کرتے تھے, میں نے بھی ارادہ کیا میں بھی بہانہ کر کے اپنی جان چھڑا لوں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ, لیکن میں نے پھر سوچا اگر میں نے حضور سے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لی, بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا تھا جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بہانے سن سن کر ان کو کہتے تھے, کوئی کہتا تھا میری بیوی بیمار ہے, جھوٹ بولتا تھا, حضور فرماتے جاؤ. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ایسا کروں, لیکن میں نے کہا کہ بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا. تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہوا, اللہ کے بتانے سے.
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہے، تو فرمایا خواب، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے، تو خواب بھی کتاب و سنت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ خوابوں کے اوپر پورا دین کھڑا ہو جائے گا، کتاب و سنت پہ ہی خواب پیش کیا جائے گا، ورنہ ہر فرقے والا خوابوں کے ذریعے دوسرے والوں کو غلط، اپنے والوں کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ تو دین کا کوئی مسئلہ خوابوں سے اخذ نہیں ہوگا، دین کتاب و سنت سے ہی اخذ ہوگا، اجماع سے اخذ ہوگا۔ اور چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے، الہام، جیسا کہ حضرت مریم کو الہام ہوا وہ نبی نہیں تھی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ہوا وہ نبی نہیں تھی۔ تو پرانی امتوں میں محدث بھی ہوا کرتے تھے انبیاء کے علاوہ، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ڈال دیتا تھا، الہام ڈال دیتا تھا۔ اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، وہ بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو، اور وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ صحیح بخاری میں اگلی 5ویں نمبر پہ حدیث، صحیح بخاری کتاب الشہادات میں موجود ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی بندہ غلط بیانی کرتا تھا، اللہ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کرتا تھا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم ان کی ظاہری شکل و صورت پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر سیدنا عمر کو کسی کے دل کا حال نہیں پتا تو کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا۔ لہذا وہ جو حدیث ہے سنن بہیقی میں یا ساریت الجبل والی روایت، وہ اصول محدثین پہ اس کی تمام اسناد ضعیف ہے کہ حضرت عمر نے 600 میل دور دیکھ لیا ساریہ نامی ایک جرنیل کو اور اس کو کہا کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ درائتن بھی غلط ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے دکھا دے، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں یا علی مدد اور سیدنا علی کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر تو کوئی بھی نہیں کوئی چیز مانتا۔ تو اللہ کی اطاعت سے وہی چیزیں مانی جائیں گی جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ خالی یہ چھوٹا فارمولہ لگا کے ہر حرام چیز کو حلال نہیں کر لیا جائے گا، ہر شرکیہ چیز کو توحید پر نہیں لایا جائے گا، اس میں بڑی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہذا ختم نبوت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر نہیں۔ بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ کوئی بندہ دلوں کے حال جان لیتا ہے، میں اپنے میکینیکل انجینئرنگ کے فارمولہ لکھا ہوا اس کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے دیکھ کے لکھا ہوا پڑھ کے سنا دے، اور دل کے حال جانتا ہے نا۔ اس میں کچھ لیٹن زبان کے الفاظ ہوں گے، کچھ فرینچ لینگویج کے ہوں گے، کچھ انگلش کے ہوں گے، وہ پرچے پہ لکھا ہوا میرا مشین ڈیزائن کے یا میکینیکل انجینئرنگ کے فارمولے لکھے ہوئے پڑھ کے ذرا کو بتا دے، دل کے حال جان لیتا ہے۔ جب اتنا بڑا کام کر لیتا ہے تو ورکے سے نہیں وہ غیب کا علم حاصل کر سکتا، پڑھ کے سنائے، چیلنج ہے، کوئی بھی نہیں سنا سکتا۔ وہ دل والا کیا اسیسمنٹ ہے؟ نوجوان کا چہرہ لٹکا ہوا ہے تو یا اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، یا نوکری نہیں مل رہی ہوگی، یا سپلی آئی ہوگی، وہ لگا دیں گے، لگ گیا تیر تو نہ لگا تو تکا۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں نے یہ بتا دیا تو بزرگوں نے وہ بتا دیا۔ لہذا شیخ ذکریہ کاندلوی نے جو اپنی کتاب فضائل اعمال میں جو رائیونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی، اس کے 484 نمبر صفحے کے اوپر جو عقیدہ لکھا ہے کہ شیخ قرطبی کے پاس ایک شخص آتا تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں، اس کو کشف ہو جاتا تھا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اس عقیدے میں اور غلام احمد قادیانی دجال کے عقیدے میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ وہ شراب کہہ کے پی گیا اور انہوں نے انگوروں کو جوس کہہ کے شراب پی لی، تو وہ پورا ڈیٹیل سے واقعہ موجود ہے کہ وہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں میں نے بخشا اس کو، وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے کہا میری ماں دوزخ میں جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے دل میں 70,000 دفعہ کلمہ اس کو بخش دیا، پھر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا میری ماں کو آپ جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ 70,000 کلمہ پہنچ گیا، TCS جو آپ نے کروایا تھا۔ پرویز مشرف صاحب بھی مسلمانوں کا قتل کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے تو بعد میں بخشے جائیں گے۔ یہ بڑا آسان فارمولہ ہے، یہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ جو فارمولے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے بخشش کے۔ تو کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا، شیخ قرطبی کہتے ہیں دو چیزیں کنفرم ہوئی کہ ایک اس کا کشف بھی ٹھیک ہے اور دوسرا 70,000 والے کلمے والی روایت بھی صحیح ہے جو کہ من گڑت روایت ہے۔ تو شیخ ذکریہ صاحب نے یہ واقعہ لکھ کے ختم نبوت کی دھجیاں پھکیری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم نے تو رائے بینڈ والوں تک بھی یہ بات پہنچائی ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کا اہل قبلہ کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، تو اس کو نکالیں اپنی کتابوں سے۔ ایسے عقیدے غلام احمد قادیانی دجال جیسے لوگوں کے لیے بد عقیدگی کا راستہ کھولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام نہیں۔ اسی طریقے سے فضائل اعمال میں 2-3 جگہ لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو وضو کرتے دیکھتے تھے، اس کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھایا کرتا. صحابہ کرام کو قبر کا عذاب ہی نظر نہیں آتا تھا. یہ بات کے بزرگ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت دوزخ دیکھ لیتے ہیں, لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں؟ یہ سب چیزیں جھوٹی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. بلکہ قیامت والے دن کتنی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہگار شخص کو قریب کرے گا اور اس کے اور اپنے اوپر ایک پردہ ڈال کے اپنی شان کے لائق اس سے باتیں کرے گا. تو نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا. قریب ہے کہ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میں پکڑا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا؟ وہ کہے گا ہاں. تو اللہ فرماتا ہے آج میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھتا ہوں. اللہ تو ستار العیوب ہے. امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا. اس سے بڑا کوئی کفری عقیدہ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ اور ختم نبوت کے عقیدے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ آخری درجے میں یہ چیز آج ایڈریس کر دی. اس حوالے سے علم غیب کا عقیدہ کیا ہے, کشف کا اور ختم نبوت کا, جو اس میں حق بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. کوئی باطل بات میرے منہ سے نکل گئی ہو ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.